حضرت عبد الرحمن بن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پشت میں سے اس کی تمام اولاد کو نکالا، پھر بعض کے متعلق فرمایا یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بعض کے متعلق فرمایا یہ جہنمی ہے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ پھر ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے اعمال بھی تمہاری تقدیر کے مطابق سرانجام پاتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہماری دواؤں اور تویزات اور دم وغیرہ سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دعائیں اور دم وغیرہ بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بدشگونی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، البتہ آپ نیک شگون کو پسند کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ رکھے: 1 اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، 2 میرے سچا نبی ہونے کی گواہی دے، 3 قیامت کے دن پر ایمان رکھے، 4 تقدیر پر ایمان رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک درست رہے گا جب تک یہ بچوں اور تقدیر کے متعلق بحث مباحثہ نہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے، اور ہر مستجاب الدعات کی ان پر لعنت ہے۔ 6 آدمی یہ ہیں: 1 تقدیر کا انکار کرنے والا، 2 قرآن پاک میں اضافہ کرنے والا، 3 ایسا صاحب منصب جو باعزت لوگوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو عزت دے، 4 اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال سمجھنے والا، 5 میری ال سے بغض رکھنے والا، 6 میری سنت کو ترک کرنے والا۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک شامی دوست تھا جو اکثر آپ کو خط وغیرہ لکھتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو مکتوب بھیجا جس میں لکھا تھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تجھے قدر پر اعتراض ہے، اس لیے آئندہ سے مجھے کوئی خط نہیں لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تقدیر سے ڈرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دعا تجھے فائدہ دے گی، جو نازل ہو چکی اور جو ابھی نازل ہونے والی ہیں، سب کے متعلق دعا فائدہ دے گی، کیونکہ مصیبت کی دعا کے ساتھ مت بھیڑ ہو جاتی ہے تو یہ دونوں قیامت تک ایک دوسری کے ساتھ لڑتی رہتی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور انسان گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور شرک تقدیر نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، ہمارے اور اہل قدر کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ وہ شرک کو تقدیر نہیں مانتے جبکہ ہم مانتے ہیں۔ پھر اپنی یہ آیت تلاوت کی تک پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عجز اور دانائی بھی تقدیر سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تقدیر سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے جتنی چاہے تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں موجود تھا، اور ہم میں فرقہ قدریہ کا بھی ایک آدمی موجود تھا۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کوئی قدر یعنی تقدیر نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیا ان میں سے کوئی شخص اس مجلس میں موجود ہے؟ میں نے کہا، اگر موجود ہوا بھی صحیح تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے۔ اس نے کہا، اگر ان میں سے کوئی آدمی یہاں موجود ہوا تو میں اس کے سر کو پکڑ کر یہ آیت پڑھ کر سناؤں گا، الاسرا 4 ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں وہی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 بار فساد مچو گے اور ضرور بڑا غرور کرو گے۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ۔ عبد الملک بن عبداللہ بن ابی سفیان بن العلا بن جاریہ ثقفی کہتے ہیں، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل کو رسول اللہ کی باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا، اے لوگو، گردش زمانہ اور تقدیر اور کسی چیز کے بھی متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ خدیجہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے غیب کی چھپی ہوئی خبر بتاؤں۔
وہ میرے پاس آئی ہے اس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے تاکہ میں اس کو اس معاملہ کی خبر دوں جس کو میں دیکھتا ہوں عنقریب وہ معاملہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ چنانچہ اس نے مجھے اس بات کی خبر دی جو عرصہ دراز سے سنی جا رہی تھی، یہ کہ احمد تشریف لائیں گے اور جبریل ان کو خبر دیں گے کہ وہ انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ بیمار ہے جس کا تم خوف کر رہی ہو، اللہ تعالیٰ تیری امید پوری کرے گا تو خیر کی امید رکھ اور انتظار کر، اور اس کو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہم اس سے ان امور کے بارے میں پوچھیں جو اس نے خواب میں اور بیداری کی حالت میں دیکھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ہمیں ایسی عمدہ باتیں سنائیں جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اپ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کے امین کو دیکھا ہے اور میں نے ایک ایسی صورت کا سامنا کیا جو ہر صورت سے زیادہ روب والی ہے۔ پھر یہ سلسلہ بدستور قائم رہا اور میں خوف کی وجہ سے کانپنے لگ گیا کیونکہ میرے ارد گرد درخت سلام کرنے لگ گئے۔ میں نے کہا میرا زن غالب یہ ہے اور میں جانتا نہیں کہ یہ میری بات سچ ہو جائے گی کہ یہ عنقریب نبی بنے گا اور سورہ کی منزلیں تلاوت کرے گا۔ اگر تو نے جہاد کا اعلان کیا تو عنقریب میں بغیر کسی احسان کے اور بغیر ناپسندیدگی کے تیرے پاس آؤں گا۔ زہری فرماتے ہیں ہمارے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل نہیں ہے، بس نرنگی تقدیر کے عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلدی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کسرا نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک خچر بطور تحفہ بھیجا، رسول اللہ بالوں کی بٹی ہوئی رسی کی مدد سے اس پر سوار ہوئے، پھر حضور نے مجھے بھی اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ کچھ دور تک چلنے کے بعد اب میری جانب متوجہ ہوئے اور آواز دی اے لڑکے۔ میں نے کہا لبیک آ رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو حدود اللہ کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر تو اس کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آسودگی میں یاد کیا کر، اللہ تعالیٰ تنگی میں تجھے یاد رکھے گا۔ جب بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب بھی مدد چاہو اللہ تعالیٰ سے چاہو۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہے تقدیر کے قلم نے سب لکھ دیا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر تجھے اس چیز کا فائدہ دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھی تو یہ تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا مل کر تجھے اس چیز کا نقصان دینا چاہے جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو یہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اگر ہو سکے تو یقین کے ساتھ عمل کر، اگر نہیں کر سکتا تو صبر اختیار کر، کیونکہ ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنے میں بہت بھلائی موجود ہے۔ اور جان لو کہ صبر کے ساتھ ہی مدد ہے، اور جان لو کہ ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہوتی ہے، اور جان لو کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نظر انسان کے لیے ایسی کوئی چیز پہلے نہیں لے آتی جس کو اللہ تعالیٰ نے دیر سے لکھا ہوتا ہے، بلکہ خود نظر تقدیر کے مطابق ہوتی ہے، یعنی انسان نظر بھی تبھی مانتا ہے جب وہ تقدیر میں لکھی ہو۔ اس کے ذریعے بخیل سے وہ مال نکلوایا جاتا ہے جو وہ عام حالات میں نکالنا نہیں چاہتا۔